یہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں جس کے راوی بتا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ سانقیں ہیں جن میں سب سے افضل سانق کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا سانق بتا رہے ہیں راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے، اور 2 چیزوں کے نام لیے ہیں، پتھر اور کانٹا کا جو ہے نام لیا ہے۔ اور بھائی نے فرمایا تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو ہے بھائی نے بتایا کہ جو ہے ایمان کی ایک اہم سانق ہے کیا ہے؟ ایمان کی اہم سانق ہے۔ بھائی دوستو آپ ہم سوچیں کہ ہم نے جو ہے اگر راستے میں کانٹا پتھر پڑا ہوا ہے تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے، ہٹاتے ہیں نہیں ہٹاتے؟ یہ تو ایمان کے کم سے کم درجے کی بات ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم جو ہے تکلیف دینے والی چیز کو جو ہے راستے سے نہیں ہٹا رہے تو ہمارا ایمان کون سے درجے کا ہے؟ ایمان کی تقاضا ہے کہ جو ہے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، صاف کرنا ہے راستے، اور ہے ایمان کی انسان ہو رہے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی دیں گے جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ پرندوں کو کس طرح روزی دی جاتی ہے؟ وہ صبح جو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور چپ کر جو ہے پیٹ بھر کر جو ہے شام کو پیٹ بھر جو ہے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ تمام پرندے جو ہے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں گھونسلوں سے اور شام کو بھر پیٹ جو ہے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ وہ اللہ کے توکل پر نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھرتے ہیں۔ کمپنیوں میں نہیں جاتے، وہ فیکٹریوں میں نہیں جاتے، کاروبار کرنے نہیں جا رہے، دکان تجارت کرنے نہیں جا رہے، کھیتی باڑی کرنے نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ ان کے توکل پر ان کے جو ہے رزق دیتے ہیں۔ اور ہمیں بھی جو ہے اللہ کے ساتھ پر اسی توکل رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جو ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ جب ہم کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ آج ہم صبح اسلام سے دنیا کی لوگ بولتے ہیں، دنیا کی بڑائی بولتے ہیں، دنیا کی جو ہے بڑائی ضرور ہوتی ہے۔ بھائی دوستو اگر ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے تو اللہ کی بڑائی ضرور ہوتی ہے، اور جب اللہ کی بڑائی دل کو اتر جائے گی اللہ کو پورے کرنا آسان ہے۔ ارے جس چیز کی بڑائی دل کو ہوتی ہے اسی سے ڈر لگتا ہے۔ دنیا کی بڑائی دل کو اتر گئی، دنیا سے ڈر لگ رہا ہے، مخلوق سے ڈر لگ رہا ہے، اور خالی کا جو ہے ڈر دل میں بیٹھ گیا تجھے پھر جو ہے تمام کام پورے ہو جائیں گے۔ ارے نماز نڈر ہو گئی چھوڑ میں، اللہ کے کام میں چھوٹ رہے ہیں، نبی کے طریقے سے چھوٹ رہا ہے، نیڈر ہو گئی تو چھوٹ رہا ہے۔ اگر ڈر ہوتا تو اس تمام احکام چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہے نا؟ حدیث بھائی منتخب اللہ کے نبی نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہیں۔ کہیں ایسا دھوکہ نہ لگ رہے کہ بھائی کہ ہم تو جنت میں ہیں، جنت میں جانے کے لیے ایمان کرنا چاہتے ہیں، ایمان جنت میں جانے کے لیے ایمان کرنا آدمی جو ہے کھانے کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، بیوی بچوں سے دعا سلام کر کے پریوار میں سب سے خیریت کر کے جو ہے دعا سلام کر کے نکلے ہیں، اور روڈ جو ہے کھانا اور پانی بھی لیا ساتھ میں، موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ پہلے پرانی بات ہے، اب یہ پیدل چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ اب اس کو راستے میں پیاس لگی، اس نے جو ہے سامان کو اتارا، پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، اس نے جو ہے کھانا کھایا اور جو ہے چل دیے، پھر دوبارہ چل دیے کھانا کھا پی کر، ابھی چلتے رہے، دھوپ کڑاکے کی تھی، پسینے بہ رہے تھے، پھر پسینے بہ رہے ہیں، اب اس کو جو ہے چلتے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے پیاس لگی تو اس نے جو ہے پانی تلاش کیا کہ پانی مل جائے، پانی تو ختم ہو گیا
دکھائی دیا, اس میں سے چلا کر دیکھا, منہ میں پانی نہیں نکلا, پانی نہیں نکلا. اب یہ چلتے رہے, ہاں پانی تلاش کرتے رہے, چلتے رہے. اس کو جو ہے کنواں نظر آیا, ہاں اس کو جو ہے کنواں نظر آیا. یہ وہاں پہنچے, دیکھا کہ جو ہے جھانک کر دیکھا کہ اس میں بھی پانی نہیں ہے, کنواں کے اندر بھی پانی نہیں ہے. ہاں پھر چل دیے, آگے چل دیے, پانی تلاش کرتے رہے. ہاں دھوپ پڑ رہی تھی, پسینہ آ رہے تھے, ہاں اور جو ہے بھوک بھی زیادہ ستانے لگی, بھوک بھی بہت زیادہ ستانے لگی. ابھی چلتے رہے. ہاں اس کو جو ہے کچھ پیڑ دکھائی دے, چلو پانی پینے کی چیز نہیں ملتی, چلو کچھ کھانے کی مل جائے ان میں. اب انہیں جو ہے تلاش کر رہا ہے کوئی کھانے کی چیز مل جائے. ایک پیڑ پر جو ہے بہت سارے, ہاں بہت ساری چیزیں لگی ہوئی. ہاں یہ بہت سارے پیڑ ہیں, درخت ہیں وہاں. اب اس نے دیکھا کیا, اس پہ جو ہے گوڑ گوڑ لگے ہوئے, کچھ گوڑ گوڑ لگے ہوئے. ہاں اس نے جو ہے اپنا چکو وغیرہ سامان میں دیکھا, ہتھیار کوئی دیکھا, ہاں کاٹنے کی کوئی چیز. اب اس نے سامان اتارا, اس کو کام کر رہے, چل دیے. اور چڑھ رہے ہیں پیڑ پر کہ بھئی پھل جو دیکھے ہیں ان کو کاٹنا تو ہے. ہاں ابھی چڑھ رہے ہیں, بڑی مشکل سے پھل کو پہنچ کاٹ لیا, 2 پھل کاٹ لیے, تیسرا پھل کاٹ گیا. اب یہ جو ہے اتر کھا رہے ہیں, ہاں کمزوری محسوس کر رہے ہیں چڑھنے اترنے میں. یہ پیڑ جو ہے ناریل کا ہے. ہاں اب جو ہے اس نے جو اتر گئے, اس نے جو ہے ناریل دیکھا کیا چیز ہے, کھا کے دیکھے, وہ یہ تو بہت ٹائٹ ہے. ہاں بجا کے دیکھا تو پانی مل رہا ہے, نہیں تو پانی, اس میں تو پانی جیسی چیز ہے کوئی. اب اس نے کاٹا, اس میں جو ہے اچھا پانی ہوتا ہے ناریل کا, اس نے پیا, کچھ پیٹ بھرا. دوسرے کو لیا, اس میں بھی پانی آٹ رہا ہے, ہاں اس کو بھی پی لیا چاقو لگا کر. ہاں تیسرے کو لیا, بجا کے دیکھا, ہاں پانی ہے, اور اس کو بھی پی لیا. ہاں اس کو جو ہے پیاس بجھ گئی. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تیرا احسان ہے, شکر ہے, میں نے پیاس ختم کر دی, پیاس بجھا دی. اب یہ جو ہے تھوڑی دور چلے, اس نے سوچا یار اس میں ضرور کہیں سے جو ہے پانی جانے کی پائپ ہوگی. ہاں اس نے اپنے جو ہے ہتھیار کو پہنایا اور پیڑ کو کاٹنا شروع کر دیا. یار جو ہے پیاس تو کوئی مجھے نہیں ہے, لیکن جو ہے لب جو ہے اس میں بار بار چلنے سے دقت ہوتی ہے, چلو نیچے سے ہی کاٹ لیتے ہیں, پانی ہی مل جائے گا, کہیں تو پانی فٹنگ ہوگی. اس نے دیکھا جو ہے پیڑ کو کاٹا, اور اس کو جو ہے چیر کر دیکھا تو جو ہے اس میں کوئی پانی کی فٹنگ, پانی پائپ نہیں ملا. ہاں پھر اس سے سمجھ میں آیا ہو یہ تو اللہ کی قدرت, یہ تو اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے. تو بھائی دوستو, یہ تمام جو ہے چیزیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, جن چیزوں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے, یہ اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے. ہاں ان چیزوں میں, شکلوں میں, ہاں چیزیں نہیں ہیں, یہ تو اللہ کی قدرت سے ملا ہے. تو بھائی دوستو, اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے بھائی نے جو ایک مثال